السلام علیکم اسلامک ٹیچر کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بہن بھائی سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک تمام میری بہنوں اور بھائیوں کو خیریت سے رکھے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسے وظیفے کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ پریشان ہیں، اداس ہیں، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشانی ہے، بیٹی یا بیٹا کہنا نہیں مانتے، شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے پریشانی ہے، مال میں کمی کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، یا چلتا پھرتا کاروبار بند ہو گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو، آپ یقین مانیں، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں کہ رجب کے اس مختصر سے دنوں میں، یقین مانیں، اس مبارک مہینے کے بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں۔ اس کے ختم ہونے سے قبل ہی اگر آپ اس عمل کو کریں اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، چاہے وہ پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ وظیفہ بتانے سے قبل میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ابھی ہی آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی آپ کو مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، انسان جس وقت اس دنیا میں آتا ہے اسی وقت سے وہ ضرورتوں کا غلام بن جاتا ہے، اور اس کی ضرورتوں کا یہ لامتناہی سلسلہ اس کی قبر میں جانے تک ختم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ مرنے کے بعد بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کی محتاجی اور ضرورت مندی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کو زندگی میں قدم قدم پر مختلف ضرورتوں کی طلب اور چاہت ہوتی ہے، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انتھک محنت کے ساتھ ایک ہتھیار بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہتھیار ہے دعا۔ زندگی میں اسے بے شمار ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں کوئی دوسرا انسان اس کی ذرا بھی مدد نہیں کر سکتا۔ دنیا کے سارے وسائل و ذرائع جواب دے جاتے ہیں، اپنے بیگانے اور ایسے لوگ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جو ہمیشہ اور ہر حال میں نصرت و امداد اور ضرورت پڑنے پر جان تک نچھاور کر دینے کا دم بھرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں انسان کو مصیبتوں کے بھنور سے صرف خالق رب کائنات ہی نکال سکتے ہیں۔ جب انسان سب سے تھک ہار کر اس رب کائنات کو وحدہ لا شریک مان کر اس کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آ کر اس کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کر دیتی ہے۔ دعا دوسرے تمام شرعی اور تقدیری اسباب کی طرح مطلوب کے حصول کا سبب ہوتی ہے، خواہ دعا کو سبب کا نام دیا جائے یا جزو سبب کا، یا اسے شرط کہا جائے، مقصود ایک ہی ہے۔ اللہ جب انسان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کا طالب ہو، پھر اسی دعا اور طلب نصرت کو اس کی بھلائی کا سبب بنا دیتا ہے جو اس کے حق میں مقدر ہو چکی ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے ذمہ صرف یہ ہے کہ دعا کروں، اس کی قبولیت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانا چاہتی ہوں جس سے آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ ماہ رجب میں اس عمل کی فضیلت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت جسے میری بہت کم بہنیں جانتی ہوں گی۔ سب سے پہلے تو رجب مبارک کی فضیلت کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں۔ رجب توبہ کا مہینہ ہے، شعبان محبت کا، اور رمضان تقرب کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ماہ رجب کی پہلی رات، ماہ شعبان کے وسط کی رات، جمعے کی رات، عید الفطر کی رات اور قربانی کی رات۔ اللہ تعالیٰ نے ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب کو محترم قرار دیا ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں نافرمانی بہت ہی کبھی ہے۔ جس طرح مقدس مقامات اور مبارک اوقات میں نیکی کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی طرح ان مقامات اور اوقات میں نافرمانی کی سزا زیادہ ہوتی ہے۔
ماہ رجب کی فضیلت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے تھے۔ اسی ماہ تاریخ اسلام میں شب معراج کا واقعہ پیش آیا جو بہت اہمیت اور عظمت کا حامل ہے۔ یہ واقعہ 27 رجب کو پیش آیا۔ ماہ رجب کی فضیلت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے تھے۔ اسی ماہ تاریخ اسلام میں شب معراج کا واقعہ پیش آیا جو بہت اہمیت اور عظمت کا حامل ہے۔ یہ واقعہ 27 رجب کو پیش آیا۔ اس ماہ تکمیل عبودیت ہوئی تھی۔ یہ معجزہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 27 رجب کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس نے رجب میں ایک دن روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور محاسبہ کرتے ہوئے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضوان اکبر یعنی سب سے بڑی رضامندی لازم ہو گئی۔ بحوالہ امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس نے رجب میں ایک دن روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور محاسبہ کرتے ہوئے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضوان اکبر یعنی سب سے بڑی رضامندی لازم ہو گئی۔ 900 برس عبادت کا ثواب رجب کے پہلے جمعے سے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر فرشتہ رجب کے روزے رکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ حرام میں 3 روزے رکھے اس کے لیے 900 برس کی عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنا ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ امام دیلمی سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بھلائی کی مہر لگاتا ہے، عید قرباں کی رات کو، عید الفطر کی رات کو، نصف شعبان کو اور رجب کی پہلی رات کو۔ دعا کی قبولیت۔ امام دیلمی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 راتیں ایسی ہے کہ ان میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ 1 رجب کی پہلی رات، 2 نصف شعبان کی رات یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات، سوم جمعرات، 4 عیدوں کی رات۔ یہ تو تھی اسلامی ماہ رجب کی فضیلت۔ اس ماہ میں اللہ پاک دلوں کی مرادیں سنتے ہیں، انسان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ پھر انسان کو بھی یہ ضرور چاہیے کہ وہ اس مبارک مہینے میں اللہ کو راضی کر لے، توبہ استغفار کرے۔ اس کے ساتھ میری پیاری بہنوں، اب میں آتی ہوں اس وظیفے کی جانب کہ جس کے ذریعے اللہ پاک سے مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ ہماری جس بہن یا بھائی کو اس دنیا و مافیا میں کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی غم ستاتا ہے، وہ اس مبارک ماہ کے اختتام ہونے سے قبل روزانہ رات کو سونے سے قبل 33 بار یا نصیرو یا عزیزو یا مغینو یا سمدو اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور یاد رکھے کہ اس دوران وہ کسی سے کوئی بات چیت نہ کرے اور سو جائے۔ دل میں جو بھی حاجت ہے وہ حاجت دوران تسبیح کے پڑھتی رہیں یا پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اسی دوران کیسے آپ کو خود نظر آئے گا۔ اللہ پاک آپ کو اس عمل کی وجہ سے اور اس مبارک ماہ کی برکت کی وجہ سے آپ کی دلی ہر حاجات کو پورا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ کتنا آسان سا عمل ہے اور اس کی برکت کتنی ہی زیادہ ہے۔ انسان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ان مبارک مواقعوں سے زیادہ فائدہ اٹھائے، اپنے دکھ صرف اللہ کے حضور بیان کرے، اس سے مدد مانگے، اس سے دعا کرے۔ پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے انسان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ان کی مشکلات کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک دنیا میں تمام میری بہنوں اور بھائیوں کی ہر طرح کی مشکلات کو دور فرما دے اور ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے، اور ہمیں اللہ پاک اس دور کے ہر فتنے سے، ہر شر
से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई है। इस अमल को दूसरी मेरी बहनों और भाइयों तक जरूर सदका जारिया की नीयत से शेयर करें और साथ ही आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाली मजीद इस्लामी मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह पाक आप तमाम बहनों और भाइयों को हर तरह की परेशानी से महफूज रखे। आमीन।